لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بر محمد وآل. کہاں رکھ دیا ہمارے دیگر صلوات ہو سکتا ہے کہ اس میں کتاب میں تو نہیں ڈال دیا. ہاں وہ حواس خوشنو دیا امام زمان باواز بلند صلوات. مرحوم اعجاز احمد نسیم بانو علی رضا اختر صاحب سبط حسن صاحب مرحومین کی روحوں کو ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ثواب کرتے ہیں. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے: اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کل اور پرسوں یہ گزارش کی گئی کہ تقوی کسے کہتے ہیں اور صادقین کون ہیں. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھانا تھا، لیکن ذرا سا ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ وہ جب مین روڈ پہ جام لگ جاتا ہے تو آدمی بائی پاس چلا جاتا ہے تو وہ جام کی وجہ سے ہم کو ذرا سا بائی پاس سے نکلنا پڑے گا. ہو سکتا ہے جلدی ہو جائے بائی پاس سے. صلوات بر محمد ہے نا. تو بات یہاں سے چلی. بھائی آپ تو چلاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا جب جام لگتا ہے تو آدمی ادھر ادھر بھاگتا ہے. تو تقوی اتنا اہم ہے انسانی زندگی میں کہ اللہ نے حضرت آدم کو دیے دو بیٹے، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل. جب یہ لوگ بڑے ہوئے تو اللہ نے کہا بھائی آپ ان سے کہیے ذرا کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی دیں. تو دونوں بھائیوں نے، حابیل اور قابیل نے، اپنی اپنی قربانی پیش کی. تو حابیل کے پاس جو تھا اس میں جو سب سے بڑھیا تھا وہ نظر کیا اللہ کے. قابیل کے پاس جو تھا تو اس میں جو معمولی تھا وہ کر دیا. ہوا یہ کہ اللہ نے حابیل کی قربانی کو
قبول کر لیا، اور قابیل کی قربانی بولیے نہیں قبول ہوئی۔ جب نہیں قبول ہوئی تو قابیل تپ گئے۔ تپنے کی بات ہے، جب ہماری قربانی نہیں قبول کی گئی تو آدمی تپے گا۔ تو جب اچھا قربانی کس نے نہیں قبول کی؟ اللہ نے۔ اس میں جناب حابیل کا کوئی رول تھا؟ کوئی سورس لگایا تھا کہ اللہ میاں سے ذرا ابا بات کیجیے، آپ نبی ہیں؟ حابیل کا کوئی رول نہیں ہے نا۔ قربانی ریجیکٹ کس نے کی؟ اللہ نے۔ تپے کس کے اوپر؟ تو یار تمہاری قربانی رد کی اللہ نے، اور تم تپ رہے ہو حابیل کے اوپر۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ تپنا کس کا چاہیے تھا؟ اللہ سے نا۔ اللہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ بات پرانی چلی آ رہی ہے۔ دشمنی ہوتی ہے خدا سے، نکالی جاتی ہے اللہ والوں سے۔ اور یہ ایک حابیل کی بات نہیں ہے۔ یہ پرانا چلا رہا ہے کہ دشمنی ہے اللہ سے، آگ میں ڈالے جائیں گے ابراہیم۔ چلا رہا ہے نا۔ دشمنی ہے اللہ سے، دوڑایا جائے گا حضرت موسیٰ کو۔ دشمنی ہے اللہ سے، کوڑا پھینکا جائے گا رسول اللہ پر۔ دشمنی ہے اللہ سے، گھر جلایا جائے گا فاطمہ کا۔ صلوات۔ یہ پرانا چلا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو یہ پرانا چلا آ رہا ہے۔ دشمنی خدا سے نکالی جائے گی، کس سے؟ اللہ والوں سے۔ لیکن اللہ والوں کا کیا مزاج ہے؟ یہ جو عربی پڑھ رہا ہوں وہ آیت ہے۔ تو بھیا اب جب قربانی نہیں قبول ہوئی تو قابیل تپے، اللہ کے تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو حابیل بیچارے کمزور ملے تو کہنے لگے کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، مار ڈالیں گے۔ اللہ کے تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ لیکن اللہ والوں کی بات جانتے ہیں آپ؟ بھائی نے دھمکی دی کہ مار ڈالیں گے، سیدھے سیدھے قرآن میں آیت موجود ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، مار ڈالیں گے۔ اچھا یہ بتائیے دنیا کس کے ساتھ ہے؟ حابیل کے ساتھ کہ قابیل کے ساتھ؟ اگر دیکھا جائے تو قابیل پوری دنیا میں اکیلا ہے۔ ساری دنیا جتنے بھی 4-6 لوگ ہیں، بہن بھائی اماں ابا، سب کس کے ساتھ ہے؟ تو مضبوط کون ہے نا؟ اور جو اکیلا ہے وہ دھمکی دے رہا ہے مار ڈالیں گے، اور جس کے ساتھ پوری دنیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک۔ بھیا اگر میری طرف تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے مارنے کا تو ایک بات نوٹ کر لو، میں اپنا ہاتھ تم کو تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا مارنے کا۔ سیدھا سیدھا۔ تو اب جیسا ہم لوگوں کا مزاج ہم اپنے حساب سے سوچیں گے، دیہاتی آدمی، گاؤں کے آدمی۔ اور یہ حابیل چا ڈر گئے کیا؟ یہی جواب ہوگا نا۔ ہمیں حابیل چچا آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت، ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے، ڈر گئے کیا؟ حابیل کا جواب کیا ہے؟ ہاں ڈر گئے۔ کیوں؟ آپ کا تم کیا سمجھ رہے ہو میں قبیلوا سے ڈر گیا ہوں؟ کہ تب اب قرآن کہتا ہے حابیل نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھ کو اللہ کا ڈر ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ الہی ہوتا ہے وہاں انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا۔ صلوات در محمد۔ دھیرے دھیرے آئیے جان لا رہے ہیں۔ جہاں خوف الہی ہے وہاں انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا۔ ایک اور اس کے بعد یہی تھوڑے، آخر کار قابیل نے جو کہا تھا کر دیا،
لیکن مرتے مرتے حابیل نے جانتے کیا کہا؟ مطلب یہ ہے، آیت نہیں، آیت ابھی پڑھوں گا، کہ یار مجھ سے کیوں تپ رہے ہو، میں نے کیا کیا ہے تمہارا؟ اب قانون بتایا مرتے مرتے حابیل نے، جو ہماری مجلس کے موضوع سے ہے. جاتے جاتے حابیل اپنے بھائی کو سمجھا کے جا رہے ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ اللہ والوں کی ایک دوسری پہچان بھی ہے، تم چاہے جتنا مارنے کی دھمکی تم مار ڈالو، لیکن وہ مرتے مرتے تم کو سمجھاتا جائے گا، بدلہ نہیں لے گا. اور یہ کہیں نہ ملے تو آپ دیکھیے آ کر کے مسجد کوفہ میں کہ جو ابن ملجم قتل کے لیے لیٹا ہے اس کو صلوات در محمد یہاں تک آگے تو اب یہاں تک آئے آپ نا. اب کیا طے ہوا قرآن سے کہ جب تک تقوی نہیں ہے کوئی عمل قابل قبول. ایک تو آپ کو لطیفہ سنا دیں کہ جب آدمی بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھنا چاہتا ہے غچہ کیسے کھاتا ہے. اب سنیے، اب اس کو آرام سے سنیے، سمجھ گئے؟ تو اب یہ طے ہوا، قرآن نے کیا کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف کس کے عمل کو قبول کرتا ہے؟ متقیوں کو. اس کو یہیں چھوڑ دیجئے. اب آپ کو سناتا ہوں قصہ. ایک آدمی تھا چھٹے امام کے زمانے میں، کل مثال دے دی امام بھائی کی، آج نہیں آئے لگتا ہے، آج مثال نہیں دیں گے بھائی، آنا چاہیے. صلوات بر محمد. تو ایک آدمی تھا چھٹے امام کے زمانے میں، تو بولتا بہت بڑھیا تھا، اسپیچ تقریر اس بات کہنا، ذاکر بہت بڑھیا تھا. تو ذاکر واکر تھا نا، اسپیچ بہت اچھی تھی، اتنی بڑھیا اسپیچ تھی کہ لوگوں کا دل موہ لیتا تھا. یہاں تک کہ پبلک آ کے امام سے تعریف کرنے لگی، ارے مولا بہت بڑھیا بولتا ہے، تر 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 تر. اتنا لوگوں نے تعریف کی، اتنا لوگوں نے پھینکا، سمجھ گیا کہ مولا نے کہا یار سنا جائے کیا بولتا ہے. تو ایک دن اس کی تقریر میں پیچھے آ کے کوئی بیٹھ جائے نہ دیکھ پائے بولنے والا، تو امام پیچھے آ کے دھیرے سے بیٹھ گئے کہ یہ بولتا کیا ہے، پبلک اتنی واہ واہ کرتی ہے. تو خیر صاحب واقعی بڑھیا بول رہا ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب امام نے کہا کہ بولتا تو بہت بڑھیا ہے، رک کے ایک بات کہوں، آپ ہماری مجلس میں واہ واہ تو کر لیجئے، لیکن اس واہ واہ کی کوئی اوقات نہیں اگر وسیع سنن کے اندر تقویٰ نہ ہو، ہے نا. بولنا تھوڑا کوئی بہت بول، لہٰذا آپ لوگ مومن لوگ ہیں، شاید جو ہے وہ آپ لوگوں کی اللہ سن لے. بھائی ہم آپ کو اہل بیت کی چیزیں سنا رہے ہیں نا، تو اتنا تو حق بنتا ہے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ گار کو بھی توفیق دے کہ کچھ اپنے اندر خوف پیدا کر لے. اس لیے کہ جب تک خوف نہیں ہوگا نا تب تک کوئی چیز روک نہیں سکتی، اور شیطان تو لگا ہے ہم کو بہکانے پر. تو امام نے کہا یار بولتا تو بڑھیا ہے، لیکن دیکھا جائے مولوی صاحب کرتے کیا ہیں. اب وہ آگے امام اپنا اس طرح سے اس کو واچ کر رہے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں پایا کہ کوئی ہمارے پیچھے لگا ہے. اب مثال بعض کتابوں میں 3 ہے، بعض کتابوں میں 4 جگہ ہے، مثال میں سمجھانے کے لیے گڑھ رہا ہوں. یہاں پہنچے مثلا تو ان کی دکان سے 2 پاؤ اٹھا لیا بمبئی کے حساب سے کہیے. وہاں آگے پہنچے وہ ٹیلے والا تو اس کے 2 انار اٹھا لیا ہے. وہاں پہنچے صاحب اس کے دکان کے اوپر بھولن بھائی کے ٹوپی رکھ لیا.
اور اس کے بعد صاحب جو ہے وہ آئے تو ادھر کوئی بیچارہ غریب بیٹھا تھا, اس کو جو ہے پاؤں پکڑا دیا, ادھر کوئی جو ہے وہ پریشان حال تھا, اس کو دوسری چیز دے دی, ادھر آئے کہنے کے مولانا لے توری خاطر ٹوپی لے آئے ہیں. اب یہ 3 جگہ, بعض کتابوں میں 4 جگہ, 3 جگہ اس نے کیا. امام نے اب اپنے کو ظاہر کیا, یہاں آؤ, یہ کیا چکر تمہارا تھا, وہاں سے تم نے روٹی چرایا, وہاں سے تم نے سیب چرایا, وہاں سے مثلاً انار چرایا اور لا کے غریبوں میں بانٹ رہے ہو. کہنے لگا آپ کون ہیں؟ سوال یہ ہے نا کہ آپ کون ہیں بھائی میری نگرانی کرنے والے, آپ کی تعریف. حضرت نے اپنا اچھا آپ ہیں, اپنے آپ کو معاذ اللہ ایک جملہ کہوں, دعا کیجئے, پڑھیے, مطالعہ کیجئے, مگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیے. پالنے والے علم دینا, اوقات میں رکھنا. جب آدمی اوقات بھولتا تو وہ امام پر, اچھا آپ اپنے کو امام کہہ رہے ہیں اور آپ کو اتنا نہیں معلوم ہے, قرآن نہیں سمجھ, استغفر اللہ, معاذ اللہ, استغفر اللہ. امام نے کہا اچھا امام کو برا تو لگتا ہے کہ ہم لوگ طرح جذباتی تو ہیں نہیں, ہاں. تو امام نے کہا بھیا کہاں قرآن میں ہے جو ہم نہیں سمجھ پائے, آپ بہت بڑھیا سمجھے, فرمائیے. اب وہ قرآن کی آیت, قرآن کی آیت نہیں کھا سکتے آپ, قرآن میں ہے, یہ بتائیے قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ہماری بارگاہ میں ایک نیکی لائے گا اس کو ایک کے بدلے بولو 10 دیا جائے گا. امام نے کہا ہے کوئی قرآن کی آیت تھوڑے کوئی ہضم کر جائے گا, ہے. کہا یہ بتائیے قرآن میں یہ بھی ہے کہ نہیں اسی کے آگے کہ من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون, اور جو برائی لے کے آئے گا جتنی برائی ہے اتنے سزا ملے گی, کسی پر ظلم نہیں ہوگا. امام نے کہا یہ بھی ہے, کہ تب جوڑ لو بیٹھ کے. ہم نے 3 چوری کیا, ہاں, کہا تو کتنا گناہ لکھا گیا؟ 3 غریبوں کی مدد کی تو ایک نیکی کی جگہ 10, تو 10 گنے 3 کتنا ہوا؟ 3 ٹھو نکال دو, 27 بچا نا. یہی حشر ہوتا ہے بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھنے کا. امام مسکرائے, کہنے لگا اچھا یہ آیت تم کو یاد رہی کہ ایک کا بدلہ 1 اور ایک کا بدلہ 10, اور وہ آیت بھول گئے جہاں قرآن کہتا انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. اچھا تقویٰ کیا ہے؟ گناہ سے بچاؤ. جب تم نے گناہ کر لیا تو تقویٰ رہ نہیں گیا. اب جب تقویٰ نہیں ہے تو 3 نہیں 30 کی مدد کر دو. 3 گناہ تو اکاؤنٹ میں ہے, ثواب 54 کا نہیں ملے گا. اب سمجھے آپ کہ تقوی کی اہمیت کتنی ہے. کل ایک بات یاد ہے آپ کو, اگر یاد ہو اس کو پھر ریپیٹ کر دوں تاکہ اور مزہ آئے. تو آپ سمجھ آئے تقوی کیا ہے, گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھو. کل یہ بات آئی تھی, آپ نہیں تھے, کہ ترتیب بھی معجزہ ہے. قرآن کہہ سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ, صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو. قرآن نے یہ نہیں کہا ہے. قرآن نے کہا پہلے اپنے کو ٹھیک کرو تب کہنا ہم علی والے ہیں. صلوات در محمد. اب یہاں تک کہ اب یہیں سے وہ بائی پاس یہاں سے ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہم لوگوں کو اگر سچوں کا ساتھ پکڑنا ہے تو پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. دوسری شرط کیا ہے؟ تقوی ہونا. اب آئیے سچے کون ہیں؟ یہ ہو چکی پہلے, دوسرے کل ہوئی شاید. سچے سے مراد کون ہے طے ہو چکا. قرآن نے بتایا, ہمارے کہنے سے کوئی سچا نہیں ہوگا. قرآن کس کو سچا کہتا ہے؟ مباہلے نے بتا دیا. کیا؟ علی, فاطمہ, حسن,
حسین قرآن میں اتنے تو ہے. اب امام حسین کے بعد کہاں جائیں؟ صلوات بر محمد. امام حسین کے پاس کہاں جائیں؟ کہ بھیا پوری غدیر سمجھو تب سمجھ میں آئے گا. میں بہت تیز نکلوں گا. غدیر میں کیا ہوا؟ غدیر میں پیغمبر نے ڈائریکٹ نہیں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. ڈائریکٹ نہیں کہا, پہلے خطبہ دیا ہے, اور اس خطبے میں بھی یہ حدیث پڑھی گئی ہے انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے میری اطرت جو میرے بولیے اہل بیت میں ہے. ہو گئی نا بات؟ تو اس کا مطلب من کنت مولا سے پہلے پیغمبر نے قیامت تک کا سسٹم بتایا. اس کے بعد جو پہلی فرد تھی اس کو اٹھا کے پہچنوا دیا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. مطلب یہ کہ پہلے کو پہچان لو, بقیہ قیامت تک میری اطرت ہے, جو جاتا جائے گا بعد والے کو یہاں تک آ گئے نا پہچنواتا جائے گا. اب علی چلے گئے, کون آئے گا؟ حسن. حسن چلے گئے, کون آئے گا؟ امام حسین. وہ چلے گئے, کون آئے گا؟ جلدی نہیں چلیے. وہ چلے گئے, کون آئے گا؟ 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 وہ چلے گئے, وہ پردے غیب میں چلے گئے. رکیے وہ گئے چوتھے امام, پانچویں امام, چھٹے امام, ساتویں امام, 11ویں امام. اب 11ویں امام کے بعد کون آ گیا؟ 12ویں امام. وہ پردے غیب میں چلے گئے. اب کیا ہوگا؟ بولیے, اب کیا ہوگا؟ اب کہاں جائیں؟ ایک چیز پہلے رک جائیے, پھر واپس آتا ہوں میں. امام پردے میں ہیں, پہلا سوال یہ ہے. پھر وہی تک میں گھوموں گا. واٹس یور نیم سر؟ قائم بھائی امام پردے میں ہیں. آصف, اگر امام پردے میں ہیں تو کچھ لوگ مل کیسے لیتے ہیں؟ یہ ہے نا, اگر حضرت پردے میں تو کچھ لوگ. حدیث امام کی ہے, اس کو کر کے پھر میں واپس آتا ہوں, جس کے لیے میں نے یہ گھمایا آپ کو. ایک فقرہ امام کا ہے, میری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سورج. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ بدر بھائی. آپ بتایا تو بھول جاتے ہیں, شوگر کی وجہ سے بھول جاتے ہیں. کہاں گھر ہے آپ کا؟ رنو. لڑکا کتنا بڑا ہے؟ شادی کیا نہیں کیا؟ کر دیا نا. تو اب صاحب یہ گئے, سب جاتے ہیں محرم میں, بدر بھیا بھی چلے گئے. اب پتہ نہیں سدی پور کے ہو تو ویسے کہیں بات, رنو کے قریب برے پٹی کے ہو تو اس حساب سے بتیاویں, ہاں اتر پٹی برے پٹی قریب آئے گا تو محترمانہ بات ہوگی. وہاں جو ہے وہ سدی پورا ورک پاس ہوتے تو دوسرا رشتہ ہو جاتا. صلوات بر محمد. تو اب صاحب یہ چلے گئے وہاں محرم کرنے کے لیے رنوں میں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بیٹا بہو آ جاتا ہے نا تو ایک تو نئی نوکری لگتی ہے سسر لوگوں کی. کیا پوتا کھلاؤ, سبزی لاؤ. تجربہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ان کی بہو کہنے لگی ابا تھوڑا سبزی لے آئیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لاؤ, جھولا دو. جھولا لے لیا, چھتری لے لیا. ہم مل گئے, ہم نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے جا رہے ہیں عباس نگر, ہے نا, سبزی لینے. تو ہم نے کہا کہ جو ہے وہ لانٹین نہیں لیا آپ نے, ٹارچے لے لیے ہوتے. تو 3 میں ٹارچ کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا بادل اتنا گہرا دیکھ نہیں رہے ہیں, سورج دکھائیے ہی نہیں پڑ رہا ہے. سمجھے, سورج تو دکھ نہیں رہا ہے تو کم از کم ٹارچ لے لو بھیا, لانٹین لے لو.
کہنے کیا بولی صاحب یار اتر والے اتر ایک رہی ہیں سمجھے آپ ہم نے کیوں کہنے یہی تو کمال ہے سورج کا چاہے جتنے پردے میں رہے نظر آئے یا نہ آئے لیکن دنیا اس سے فائدہ بولیے اٹھاتی رہے گی. شاید امام کا مطلب یہ ہو کہ میری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی جیسے بادلوں کے پیچھے سورج میں نظر آؤں یا نہ آؤں دنیا نور امامت سے. یہ ایک مطلب ہوا نا اور یہ مطلب اچھا لگے تبے تو سب لوگوں کا سبحان اللہ واہ واہ. اب اس کا ایک اور سناتا ہوں صلوات بر محمد. کبھی کبھی جب آدمی پر پڑتی ہے نا تب دماغ چلتا ہے. تو لکھنؤ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہو گیا ہے تو اس میں جو ہے وہ عمان ایئر بھی آتی ہے دبئی کے علاوہ عمان بھی آتی ہے. تو عمان والی ذرا ٹھیک ٹھاک اور سب سے بڑھ کے ایک اس میں جو ہے وہ اپنا ایک آدمی ہے جاننے والا. تو ہم کو کہیں جانا تھا لندن کہاں تو وایا عمان اسی سے ٹکٹ تھا. اس دن صاحب بادل بہت تگڑا کچھ ٹھنڈک کا زمانہ کوہرا بھی تھا. بہرحال فیض آباد سے چلے تو وہ جو تھے ان کے گاؤں کے ہی ایک صاحب ہمارے اسکول میں رہتے ہیں انہوں نے فون کر دیا کہ ہمیں ذرا دیکھنا یار وسیع بھائی گئے ہیں. تو اس کا راستے میں فون ہے کہاں پہنچے آپ. تو ہم نے کہا یار کوہرا بہت زبردست ہے بادل بھی ہے دکھ نہیں رہا. کہنا آپ ٹینشن مت لیجئے فلائٹ بھی لیٹ ہے آئیے آرام سے. خیر وہاں پہنچے تو بیچارے پہلے سے سب بورڈنگ پاس ووس نکالے تھے بلکہ اس کو اپ گریڈ کر کے اگوائیں فرسٹ کلاس والے میں کر دیا تھا ورنہ اپنی کہاں اوقات ہے فرسٹ کلاس میں جانے کی. تو وہ صاحب جو ہے وہ جب دیکھا تو اس پہ لکھا تھا 3A بالکل کھڑکی والی. کہیں سے ایسے لوٹے تھے رات برات تھکے تھے نیند لگی تھی فلائٹ میں گئے بیٹھے اور ایسے شیشے سے جو ٹیک لگایا تو آنکھ لگ گئی. کب جہاز دوڑا پتہ نہیں کب اڑ گیا پتہ نہیں. اس کے بعد صاحب اچانک اتنی تیز کنپٹی پہ دھوپ پڑی ہڑبڑا کے آنکھ کھلی. اب دیکھا تو سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. میں نے کہا یار یہ کیا ہوا ابھی تک تو سورج پردے میں تھا چھپا ہوا تھا یہ کیا ہوا. اب جو ایسے جھانکا تو معلوم ہوا سارے بادل نیچے ہیں ہم ہیں بادل کے اوپر کھوپڑی بھومی. اس کا مطلب سورج اس کے لیے پردے میں ہے جو بادل کے نیچے. سمجھے آپ سورج ہے جو بولیے اگر کوئی کسی ذریعے سے بادل کے اوپر پہنچ جائے تو اس کے لیے پردہ نہیں ہے. امام نے کہا میری مثال بھی سورج کی طرح ہے جب تک گناہوں کے بادل کے نیچے تو جگہ تو واقعی نہیں ہے لیکن اگر تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں تو کچھ بیچارے جو کھڑے ہیں ان کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی. صلوات پڑھتے رہیے بڑھتے رہیے.
میں آپ کو جلدی جلدی ایک دو سناتا ہوں. تو کیا طے ہوا کہ جو گناہوں کے بادل سے بولیے اوپر اٹھ جائے پھر اس کا پردہ نہیں ہے. تو جو فرمانا اب ہمارے یہاں ایک طویل فہرست ہے ہمارے بزرگوں کی، علماء کی، مراجع کی، کہ جو گناہوں کے بادلوں کے اوپر اٹھ گئے مجھے کہاں پہنچ، ان کا پردہ نہیں رہ گیا. ہو گئی بات. ایک دو قصہ سنیے پھر واپس آتا ہوں. صلوات بر محمد. بڑے نام ہیں، مرحوم عام بحر العلوم قاصد ابو الحسن اصفہانی، مرحوم مقدس، کتنا نام گنا ہو. اس کے لیے ہم کو پورا جو ہے کئی دن مجلس پڑھنی پڑے گی کہ ہم اپنے بزرگوں کی ان عظمتوں کو بیان کریں. سمجھے آپ؟ اور سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ سورج کو ہم کیا چراغ دکھائیں، ہماری اوقات کیا ہے. لیکن چلیے صلوات بر محمد و آل. مثلا اب ایک دو سنیا. مرحوم مقدس اردبیلی، ایسے سیتی میں کوئی مرجع نہیں بنتا، سمجھے؟ اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، اور خود کی محنت کافی نہیں ہے، اماں ابا سے شروع کرنا پڑتا ہے. رکیے میں آپ کو چل رہا ہوں، اپنے سے نہیں اماں ابا سے کرنا. یہی مقدس اردبیلی، آپ سنیے جو ہے وہ 10 منٹ بڑھے گا تو کوئی اعتراض تو نہیں ہے. ہاں صلوات بر محمد. ہاں بھیا اب سمجھ بوجھ کے پوچھ کے پڑھ پڑی نا، مشکل یہ ہے. صلوات بر محمد. تو ایک نام لیتا ہوں مقدس اردبیلی. یہ ہم بعد میں آئیں گے کہ کیسے کیسے کب ان کی اماموں سے ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک. لیکن یہ اس منزل پر پہنچنے کے لیے شروع سے کیا ہوا. ان کے والد مقدس اردبیلی کے، یہ سب جانتے ہیں خود سے نہیں کچھ ہوتا. ہم نے آپ سے کہا تھا نا بائی پاس جا رہے ہیں، ایسا اللہ میاں دماغ میں ڈالا ہے کہ گھوم کے فدق آ جائے گا. ابھی وہ معبود کا کرم ہے. صلوات بر محمد. تو مرحوم مقدس اردبیلی، اردبیل جسٹ لائک کشمیر، -7-10 تک جاتا ہے جہاں کا ٹمپریچر. تو سیب کا علاقہ ہے. ان کے ابا جو تھے وہ تھے کسان. تو کیا کسان مومن نہیں ہوتے؟ خالی مولوی لوگ ہوتے ہیں؟ ہمارے جیسا تو جو ہے وہ بہت بدماش ہوتا ہے، بلکہ کسان بہتر ہے ہم سے، ایسا بھی ہوتا. تو ان کے والد جو تھے ان کا نام تھا جو ہے ابو ذر. تو ہمارے دیہات کی زبان کو لوگ ہم کا ہلکا سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں جو ناشتہ بولا جاتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ناشتہ اردو لفظ نہیں ہے، ناشتہ ہے فارسی لفظ. ناشتے کے معنی ہے باسی میں. کہتے ہیں ناشتہ کھا لیا، یعنی وہ باسی منہ ختم ہوا. یا انگریزی میں بھی یہی بولا جاتا ہے بریک فاسٹ. فاسٹ یعنی فاقہ، بریک. ایسے ہی ہمارے دیہات میں بولا جاتا ہے کھر یعنی باسی منہ، مٹاؤ. سیم بریک فاسٹ کا ترجمہ ہے کھر مٹاؤ. صلوات بر. جی آپ یہ تو پہلے اپنے گاؤں کی زبان کتنی بڑھیا، جس کو فارسی میں ناشتہ کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں بریک فاسٹ کہتے ہیں، اس کو ہمارے یہاں کی زبان میں کھر مٹاؤ. تو قدیم زمانوں میں آپ لوگوں نے اپنے گاؤں میں دیکھا ہوگا کہ کسان لوگ صبح صبح اٹھ کے کھیت آ جاتے تھے، وہ اپنا کام شروع کر دیتے تھے. پھر اپنا گھر کے لوگ جو ہے وہ کھر مٹاؤ
لے کے آتے تھے. یہ ابو ذر صاحب جوان آدمی تھے, ان کے مقدس صاحب کے ابا, شادی ہوئی نہیں تھی, لڑکا پوری طرح سے. یہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے. سامنے کسی کا باغ تھا, سیب کا, باؤنڈری تھی. وہ کچھ پیڑ دیکھا ہوگا اپنے باغ سے باہر لٹک جاتا ہے. ایک سیب ٹوٹا. اب آپ لوگوں نے شاید کشمیر نہیں دیکھا ہوگا, تو وہاں جو پانی بڑا شفاف چشمے کا چلتا ہے جو نالیوں میں, تو اس میں صاحب بہتا ہوا, ان کے تو نالی اپنا کھیت بھر ہی رہے تھے, اسی میں صاحب سیب آ گیا. نوجوان ہے تو کھرمٹاؤ کیا نہیں تھا. سنیے آپ, وہ صاحب سیب اٹھایا, کھا گئے. تقویٰ کہاں لے جاتا ہے. کیا بات ہے, کیا کہنا. کھا لیا. کھانے کے بعد احساس ہوا, یہ تم کو حق کیا تھا کھانے کا. تو یہ تو سمجھ گیا کہ فلانے چک بقیہ ہے, اسی میں سے آیا ہوگا. یہ وہاں چلے گئے, کھٹکھٹایا. نکلے, چچا کیا بات ہے. کہنے لو چچا آپ کے باغ سے ایک سیب ٹوٹ کے چلا گیا تھا, اب کیا بتائیں, وہ ہم نے کھا لیا. تو اب جون کہاں ہیں آپ, پیسہ لے لیجئے, چاہے معاف کر دیجئے, چاہے سیب لا کے دے دیں. تو ان کا چھوڑو یار, ٹوٹ گیا, گر گیا, جاؤ, ختم ہوئی بات. تو اب تک چچا کو بھی ہوش آ گیا, کھلے تو لونڈا پھنسا کے جا رہا ہے. آئے کیا بات. کہلے سنو, یہ ہمارے دو ہی بھائیوں کا حصہ ہے, یہ باغ میرا اکیلے کا نہیں ہے. کہلے کیا مطلب. کہا آدھا میرا, آدھا بھائی جان کا. کہ بھائی جان کہاں ہے. کہ وہ نجف میں ہے, مولانا صاحب ہے. کہ تب. کہا آدھا میں نے معاف کیا, آدھے کا حق ہے مجھ کو, میں نے معاف کیا. آدھا بھیا ہم اس کے ذمہ دار نے, بات صاحب بتا دیں, کل کو ہم سے قیامت مت کا نظر بھی تو معاف کر چکے تھے. کہنے صاحب پتہ ایڈریس دیجیے, ہم نہ چلے جائیں گے. نجف. سمجھ گئے آپ. آدمی کو یہاں سے اپنے گاؤں جانا ہوتا ہے 20 بار سوچتا ہے. وہ صاحب آدھے سیب کے چکر میں نکل گئے کہاں, نجف. جب کھیتی کام وام ختم ہوا, چلو زیارت بھی کریں گے اور مل بھی لیں گے, گاؤں کے ہیں, فلانی دادی کے لڑکے ہیں, جان پہچان تو آئی ہے. نجف پہنچ گئے, کھٹکھٹایا, مولانا صاحب نکلے. بولو. تو پتہ نہیں کتنے دن سے نہیں پہچانا کہ ہمارے گاؤں کا ہے. کہیے کہنے جی ہم, اچھا اچھا گاؤں سے, بیٹھو بیٹھو بیٹھو, کس کے لڑکے ہو. اچھا اچھا فلانی آپا کے لڑکے ہو, خیریت تو زیارت کے لیے آئے ہو. کہنے صاحب زیارت بھی کر لیں گے, لیکن مین زیارت کے لیے نہیں آئے ہیں. سوچ سکتے ہیں ہمیں ہر کوئی آدمی نجف آئے گا, زیارت کے علاوہ کوئی مین کام ہوگا. کہا ہاں صاحب آئے. کا کیا قصہ سنایا. آپ کے باغ سے ایک سیب ٹوٹ کے چلا گیا تھا صاحب, اور ہم نے کھا لیا. آپ کے بھائی صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں. پھر کہنے لگے بھیا آدھا بھائی جان کا ہے, تو اس کے لیے آئے ہیں, معاف کرنے, معاف کر دیجیے, جو کہیے آپ, پیسہ لے لیجیے, معاف کر دیجیے. تو کہنے لگے تو مولوی صاحب بھی بہت گھسی ہوئی چیز تھی. کہنے تو تم سمجھو گے اب کیا ہم بہت خوش ہو جائیں گے, یار کتنا مومن لڑکا ہے, وہاں سے یہاں تک چلا آیا, آدھا سیب معاف کروانے, جلدی سے معاف کر دیں گے. کہنے صاحب تب کا کھایا ہے تو جھیلو, آپ جو کہیے. کہنے کہیے کیا, ہماری لڑکی سے شادی کر لو. اس نے سوچا یار نہ جان نہ پہچان, اور اچانک کہہ رہے ہیں شادی کر لو, لگتا ہے لڑکیاں میں کچھ عیب ہے. سوچے گا نا آدمی. تو کہنے لگے کہ یار اگر پھنس گئے تو. پھر کہنے لگے کہ مگر 10 سال 20 سال 50 سال وہ بھی مرے گی, ہم بھی مریں گے, قصہ ختم, دنیا سے. مگر اگر بڈھے نے معاف نہیں کیا تو آدھا سیب قبر میں ستائے گا. تقویٰ کیا کرتا ہے, آدھا سیب قبر میں ستائے گا, حشر میں ستائے گا, صراط پر ستائے گا. اس پر ایک قصہ سناؤں گا, یاد آیا, لیکن اب ٹائم نہیں ہے, کل سمجھے آپ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب کر لیں گے. تو ہمارے یہاں دیہات میں ایک لفظ بولا جاتا ہے, ہم کو تو بھیا اردو میں نہیں ملا اتنا بڑھیا لفظ, بوجھ لے تب باج ہے. پہلے سمجھ لو تب ہاں کرو, بعد میں نہ کہنا پھنس گئے. کہ کیا, کہ ہماری لڑکی میں عیب ہے. اپنے دل میں کہ تم پہلے ہی سمجھ رہے تھے کہ عیب ہے, اور کیا کوئی ایسے کہے گا بلا جان پہچان. جی فرمائیے. کہ ہماری لڑکی اندھی ہے, اپاہج ہے, لنگڑی چل جائے گا, ہے گونگی ہے, اور گونگی ہے تو بہریوں ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ کاظم بھائی.
50 बीघा खेत दिलाएंगे, करोगे? है ना? कुछ समझ में आया? उन्होंने कहा यार ये तो फंसा दिया जो है मौलवी साहब ने, अंधी भी है, गूंगी भी है, बहरी भी है, क्या करें? फिर इन्होंने सोचा कि यार मगर ये 10-20 साल दुनिया का है, ये आखिरत में नहीं माफ़ करेगा तो फंस जाएंगे। कुछ समझ में आया? जहाँ तकवा होता है वहाँ आधे सेब पे परेशान हो जाता है, जहाँ खौफ खुदा नहीं होता पूरा फदक हजम कर लेते हैं। تو انہوں نے بھیا سوچا کہ یار 10-20 سال جیل لینا ٹھیک ہے، وہاں سے بچے، کہیں ٹھیک ہے صاحب ہم کر لیں گے۔ اندھی اپاہج ہے کو لائب، ہو گئی شادی، ہو گئی۔ اب جب دلہن آئی ہوئی ہو، لگتا ہے مولوی صاحب امتحان لے رہے تھے، دوئی لڑکی رہی ہوگی تو پہلے آزما رہے ہوں گے، دیکھیں بیٹا کہاں تک جاتے ہیں۔ جب دیکھا ٹھیک ہے تو ٹھیک والی کر دیا، تو بیوی کہنے لگے کہ تمہارے کوئی اور بہن بھی ہے؟ کہنا میں اکیلی، میں اکیلی ہوں۔ کہنے لگے تیرے ابا تو کہہ رہے تھے کہ اندھی ہے اپاہج ہے۔ کہنے لگے ابا صحیح کہہ رہے تھے، آپ میرے ابا کی بات نہیں سمجھے۔ کا کیا مطلب؟ کا کیا کہا؟ میرے ابا نے کہا اندھی ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا میں اندھی ہوں نامحرم کے لیے، نامحرم کو نہیں دیکھتا، گونگی ہوں، بہری ہوں، نہ غیبت سنتی ہوں نہ غیبت کرتی ہوں، گونگی بہری ہوں غیبت کے لیے، اپاہج ہوں، شریعت کے خلاف گھر سے قدم باہر نہیں نکالتا، سمجھے؟ تو جب میرے باپ نے دیکھا کہ یہ حال ہے میری لڑکی کا تو پریشان ہو گئے کہ اتنی مومنہ لڑکی کا رشتہ کہاں سے لائیں؟ جس سے کہیں گے تو بتاؤ تو بتاؤ تو بتاؤ تو سب اپنے حساب سے بتاوے گا۔ تو وہ کہنے لگے بھیا اب اتنے کے لیے ہم کیا کریں؟ تو ابا چلے گئے حرام مولا کے روضے پر، پکڑا مولا کی زری، کہنے لگے مولا میری بیٹی اتنی مومنہ ہے، میں کہاں سے رشتہ لاؤں؟ آپ کچھ کیجئے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تم نے سیب کھایا نہیں تھا، میرے باپ سمجھ گئے؟ جب اتنا ایمان و دین ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ مقدس اردبیلی کہلاتی ہے۔ میں آپ کو مرجعیت کا ہماری طرح سے ایرے خیرے لوگ اس منزل پر نہیں پہنچتے۔ صلوات بر محمد اب جیسے مومن ماں باپ کے سے پیدا ہوگا بیٹا وہ کیسا ہوگا؟ اب دھیرے دھیرے چلیے، آج مصائب نہیں ہوگا کل ہوگا، چھوڑو۔ صلوات بر محمد اب تو بھائی پاس گئے، چل اس منزل پر آئے گا آدمی۔ تو اب ان کی اسٹوڈنٹ لائف سنیے، پھر آگے چلتا ہوں۔ یہ
ایک مدرسے میں، اب دیکھیے باپ کی بات ہوگی، ماں باپ کتنے مومن تھے، اب ان سے ایک چیز سامنے آئی، ملا احمد بعد میں مشہور ہوئے مقدس اردبیلی، طالب علم تھے. کسی نے پوچھا کہ صاحب یہ کیسے ہوا، تو بتایا انہوں نے. شہید اصغر نے اس قصے کو لکھا. تو ان کے کمرے میں ایک طالب علم اور آ گیا، صاحب آپ کے یہاں رہ لیں ساتھ میں روم پارٹنر کے. تو کہ ہمارے ساتھ رہو گے تو ہماری شرط پر. کہ جو کہیے. کہ ہمارے ساتھ رہنے کی شرط یہ ہے کہ کمرے کی بات باہر نہیں جائے گی، کھایا ہے نہیں کھایا ہے، کئی دن کا فاقہ ہے، باہر نہیں جائے گی، یہ شرط منظور تو آئی ہے. کہ ٹھیک ہے صاحب. رہنے لگے. اب جو ہے وہ گاؤں سے پیسہ نہیں آیا تھا، کیا تھا، پہلے اتنی آسانی تو تھی نہیں. تو اب فاقہ شروع ہو گیا. ایک وقت ہے بہت تیز چلا گیا، 1 دن 2 دن 3 دن. ایک دن جو ہے وہ مقدس صاحب جو ہے وہ پڑھ کے آئے کلاس کر کے، تو روم پارٹنر نے دسترخوان بچھایا اور بڑھیا کھانا لگا دیا، جیسے آج آپ لے کے گئے تھے وہاں بھی میں ماشاء اللہ ہر قسم کا بڑھیا کھانا لگا دیا. تو مقدس ہم ارے یار 3 دن کے بعد ملا ہے نا. وہ پہلا سوال سمجھ گئے. اب پہلا سوال یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا. کہنے لگے فلانے صاحب دے. کہ ان کو کیسے پتا کہ ہم لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے؟ آپ سے پہلے سے طے تھا نا کمرے کے بعد باہر نہیں جائے گی. کہ ہم نے نہیں پہنچایا. کہ تب کہو ایسے پکڑ لیا انہوں نے کہ یار تم کو بھی دیکھ رہے ہیں بہت جو ہے وہ عجیب سے، تمہارا پارٹنر بھی کیا بات ہے، بہت قسم وسم دیا تمہیں، مولا قسم بتاؤ. تو کہہ دیا بھیا 3-4 دن ہو گیا کچھ کھائے نہ ہے، پانی پی پی کے آئیں. تو دوڑ کے گیا بیچارہ، کھانا لے آیا اور کچھ پیسہ بھی دے گئے. تو بھیا کے کہتے اب اللہ نے بھیجا تو کھاؤ. کھا لیا. جو پیسہ دے گیا جو 150 جو بھی رہا ہو، دونوں دوستوں نے آدھا آدھا بانٹ لیا. پیسہ اپنے بستر کے نیچے رکھ دیا. اللہ بھی امتحان لیتا ہے تب کسی منزل پر پہنچتا ہے. تو سوئے، نماز شب کے عادی، آنکھ کھلی، غسل واجب لے. اب کیا کریں، گھر میں نہا نہیں سکتے، اکڑ جائیں گے. اسکول میں ٹھنڈک ایسی ہے، کوئی انتظام نہیں. تو جو لوگ گئے ہیں پرانے زمانے میں باقاعدہ کرائے کے حمام ہوتے تھے، 5 روپیہ دو نہا چلے اور گرم پانی بڑھیا، وہ کھلے گا اذان کے ٹائم. اب یہ اٹھے، اب اذان سے گھنٹہ بھر پہلے، کتنا پہلے اٹھے، اپنا پہنچے حمام، کھٹکھٹایا، کیا ہے یار جاؤ اذان کے ٹائم کھلے گا. کہیں یار ڈبل لے لو. کہہ دیا یار اذان کے ٹائم کھلے گا، بھیا 3 گنا لے لو، 4 گنا لے لو. اب جتنا ملا تھا کل سب کا آفر دے دیا. ہم مقابلہ کریں گے ان مراجع کا. آخری بات مثلا 50 روپیوں کے بعد ہے نہیں، اللہ جانتا ہے. اتنا کا اچھا ہو. یہ دیکھیے قدرت کا انتظام. کئی دن کے فاقے کے بعد 50 روپیہ مثلا ملا تھا، وہ نماز شب جو کہ واجب بھی نہیں ہے اس کے لیے دے کے چلے آئے. کہنے لگے پڑھتا تو میں روز تھا نماز، لیکن آج جب میں نے سر سجدے میں رکھا نا، سبحان ربی الاعلی و بحمد، آج کا لطف عجب تھا. آج کا جب آدمی اتنا جو ہے وہ متدین ہوگا. اور سنا، ایک اور سن لیجئے. تو کوئی قافلہ پہنچا، نجب تو جاتے رہتے ہیں لوگ، تب اس طرح کے تھا نہیں کہ صاحب وہ قافلہ رہے گا. ایک آدمی سے نکلا تو یہ دکھ گئے کہیں سے، اس کو کیا پتہ کتنے بڑے ایسے پھٹی پرانی قبا جو ہے. کہ بھیا کہیں کیا یار ہمارا کپڑوا دھوئے دو ظاہر ہے. کہلو مقدس اردبیلی ہو. کہ ٹھیک ہے کہاں رکے ہو؟ کہ صاحب یہاں مسافر خانے کا. ٹھیک ہے شام کو لا کے دے دیں گے. مقدس گئے، سمجھ گئے آپ، دھلا، سمجھ گئے آپ، اس کو اپنا اس حساب سے اپنا کر کے شام کو لائے دینے. تب تک کسی نے لیا پہچان. بھائی یہ کیا کیا، کیا ہوا؟ کہیں معلوم ہے یہ مقدس اردبیلی مرجع تقلید ہیں.
ارے باپ راب صاحب غلطی ہو گئی. کہیں غلطی ہو گئی؟ مومن کے حقوق کہیں زیادہ اس سے ہے. میں نے کیا کیا ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں نا. اب میں دھیرے دھیرے آپ کو لے کے چل رہا ہوں. جب آدمی اتنا اپنے کو خاکسار کرتا ہے نا, تب مولا کہتے ہیں آؤ اب ہم تم کو پہچنوائیں گے. تو اب جب یہ اور ہوئے, اس منزل پر آئے کہ اب ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. ان کے ایک شاگرد ہیں. اب دیکھیے باپ سے چلا ہوں میں, کیسے کیسے ہوتے. اب یہ اس ٹاپ کہ اب ان سے اوپر کوئی نہیں ہے پورے نجف میں. ان کے شاگرد ہیں میر علام. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حرم امیر المومنین میں آدھی رات کو کوئی آدمی یہ ردا سر پہ ڈالے ایسے. مجھ کو لگ گیا کہ ہمارے استاد ہیں, مگر اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں, روزہ تو بند ہے. میں لگ گیا. تب تک دیکھا کہ آئے حرم کے دروازے پہ کھڑے ہوئے, جیسے فقیر آتا ہے نا ویسے گڑ گڑانا شروع کیا. اچانک مولا کے روزے کا دروازہ کھل گیا. مقدس اندر پہنچے. میں نے کہا یار بڑھیا چانس ہے. اکیلے میں ذری دوڑا, گیٹ بند. سب کو اس طرح تھوڑی بارگاہ میں بلایا جاتا ہے. میں وہیں بیٹھا رہا, دیکھیں یہ کب نکلتے ہیں. سمجھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا, نکلے. اب کیا دیکھتے ہیں, وہ جا رہے ہیں رات میں صاحب پیدل. 10-12 کلومیٹر. کوفہ کتنا ہے نجف سے؟ کوفہ چلے جا رہے ہیں پیدل رات میں. میں بھی یار دیکھیں یہ کرتے کیا ہے. ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا. ٹھیک. جب چلے گئے تو دیکھا کہ یہ گئے مسجد کوفہ کے اندر, اور یہ محراب کے پاس کوئی نور ہے, اس سے بات کر رہے ہیں. اب میرا پیر جیسے زمین میں چپک گیا, اٹھ ہی میرا, وہیں کھڑے. اب کیا کریں گے. تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے نکلے, پلٹے, اب واپس نجف. ہم بھی پیچھے پیچھے. جو زائر گئے ہیں ان کو زیارت کروائی گئی ہوگی. ایک مسجد ہے راستے میں پڑتی, مسجد حنانہ. کل مسجد حنانہ پہنچے, چھینک آ گئی. تو اب تو پکڑ گئے نا. کون؟ جی میں میر علام. تم جی یہاں کیا کر رہے ہو؟ کل صاحب یہاں نہیں, ہم روزے سے آپ کے پیچھے. کیا وجہ تھی آپ کے لیے دروازہ کھل گیا؟ کیا وجہ تھی؟ میں دوڑا, بند ہو گیا. یہ اتنی دور رات کو آپ آئے, وہ نور کیسا تھا, میرا پیر چپک گیا. کا ایک شرط پہ بتاؤں گا. کیا؟ جب تک میں زندہ ہوں کسی سے کہنا مت. جو ادھر سے وابستہ ہوتے ہیں نا وہ نہیں چاہتے کہ لوگ جانیں کہ میں کیا ہوں. ٹھیک ہے صاحب نہیں بتاؤں گا. فرماتے یہ بتاؤ اب نجف میں اگر میں کسی علمی مسئلے میں پھنس جاؤں, میں کس سے پوچھنے جاؤں؟ میں کس سے پوچھنے جاؤں؟ تب کہ میں آتا ہوں مولا کے پاس, مولا سے کہتا مجھ کو ذریعہ سے قبر مولا سے جواب ملتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ جواب ملتا ہے. آج پتہ نہیں مولا کو کیا ہوا. میں کہتا ہوں مولا کو کچھ نہیں ہوا. مولا دیکھ رہے تھے کہ ایک آدمی پیچھے لگا ہے, تو آج بتا ہی دے کہ ہمارا عالم کتنا قریب ہے. شاید مطلب یہ ہو. کبیر کہ آج پتہ نہیں کیا ہوا. مولا نے کہا یار ہمارے پاس بلا وجہ آتے ہو تم. جب تمہارا امام مسجد کوفہ میں موجود ہے تو جا کے اپنے امام سے بات کرو. آج پتہ نہیں کیا مولا کا تھا کہ وہ بھیج دیا وہاں. وہ جو نور دیکھ رہے تھے نا وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں. وہ ہمارے زمانے کے بولیے امام ہیں. آج میں نے اپنا مسئلہ حضرت سے پوچھا, واپس ہوا. ایک دو ایک دن جا رہے تھے تو ایک آدمی مل گیا, خچر گھوڑا گدھا کیا تھا کوئی سواری. کہا بھیا پیدل ہے, آؤ بیٹھ جاؤ. اپنے پیچھے بیٹھا لیا انہیں کو, مقدس صاحب کو. اب کیا دوسرے کا ذکر کریں, اسی ختم کر دیتے ہیں. دیکھیے سامنے تو
पोस्टर छप गया है, नहीं तो तीनों दिन यही कर देते हम। हाँ, सलवात बर मोहम्मद। तो बैठ गए, तो अब जिसके बैठे थे, जो आगे बैठे थे, कहने लगे और भाई क्या हाल है, नजफ में लोगों क्या हाल है, वो फलाने को जानते हो? कहने साहब बहुत बड़े आदमी है, बहुत बढ़िया, क्या आलिम दीन है, क्या वो है। अच्छा फलां के बारे में? कहा साहब क्या कहना उनका, वो इस फन में माहिर है। फलां साहब, अरे साहब उनकी ये लाइन बड़ी बढ़िया है। अच्छा एक यहाँ मुक़द्दस भी कोई है, इनको क्या पता कि हम में जानत है। वो तो समझा इसे किसी ने बैठा लिया, कहने रे साहब मुक़द्दस की तो बातें मत करें आप, वो बड़ा घमंडी आदमी है, उसको लोग मुक़द्दस कहने लगे, वो अपने मुक़द्दस समझता है। एक मरतबा मुड़े का क्या, जो आदमी अपने इमाम की सवारी के पीछे अपने इमाम के साथ बैठा हो, उसके अंदर ये ऐब होगा जो तुम कह रहे हो। आप समझे ना? अब यहाँ तक आ गया भाई, मैंने कहा ना कि पोस्टर ना चापे 3 दिन चला था, अब इसका एक दूसरा इनवान चलेगा, मगर जल्दी से करता हूँ। यतीम किसे कहते हैं? आसिफ, यतीम किसे कहते हैं? जिसका बाप मर गया। यतीमों के बड़े फजाइल हैं, यतीम की खिदमत करना, यतीम की ये करना, बच गया। यतीम का माल हड़पना, बाप रे बाप। रसूलुल्लाह गए मेराज पर तो देखा कुछ लोग हैं उनके मुंह में आग डाली जा रही है, और जहाँ से खाना जो है फिल्टर होके निकलता है ना, वहीं से वो आग भी। पैगंबर ने कहा जिब्रील अबे ये कौन है, यहाँ से खा रहे हैं उधर से निकल रही है। तो जिब्रील ने कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने यतीमों का माल हड़पा है ना। तो कभी इंशाल्लाह वक्त यतीम पे पढ़ूंगा, लेकिन जो हमारे मौजू से मरबूत है, जो जिसके चक्कर में बाईपास जाना पड़ा है आज, तो उसमें एक रिवायत यह है कि क्या बताएं यतीम किसको कहते हैं? जिसका बाप मर गया। एक हदीस कहती है वह अशद्दो मिन हाज़ल यत्म, और इससे बड़ी यतीमी, किससे बड़ी यतीमी? एक तो यतीम वो जिसका बाप मर गया, उससे भी बड़ी यतीमी है। इससे बड़ी यतीमी क्या है? रिवायत कहती है वह अशद्दो मिन हाज़ल यत्म, इससे बड़ी यतीमी ये है कि इनक़ता अन इमामे, इंसान अपने इमाम से कट जाए। क्यों? इसलिए कि पैगंबर ने कहा है अली या अली अना व अली अब हादिहिल उम्मा, हम और अली इस उम्मत के, बोलिए, बाप हैं। अली चले गए तो उम्मत का बाप नहीं है कोई, तो कौन है बाप? दूसरे रुख से आइए, इमाम हसन, उनके बाद बाप कौन है? इमाम हुसैन, उनके बाद चौथे, पांचवें, 10वें, 11वें, उसके बाद आज उम्मत का बाप कौन है ना? हम आप नहीं जा सकते ना। तो यतीम हुए कि नहीं हुए? कहते हुआ अशद्द मिन हाज़ल यत्म, सबसे बड़ी यतीमी ये है कि इनक़ता अन इमाम, जो अपने इमाम से मुनक़ता हो जाए। और अब उसके बाद रिवायत कहती है, मान जानते हो मरजा काम ये करता है कि इस तरह है दीन के इसीलिए कहा गया है कि भैया हर आदमी तो इतना ऊंचा नहीं हो पाएगा ना। एक तो मैंने सुनाया है हर आदमी तो इस तरक्की पर नहीं पहुंच सकता, हर आदमी तो गुनाह के बादलों से ऊपर नहीं जा सकता, हर आदमी अपने इमाम से नहीं मिल सकता। तो बीच में कोई डोर तो होना चाहिए, उसी डोर का नाम है मरजइयत, उसी डोर का नाम है आलिम। इसीलिए जाते जाते इमाम ने कहा वअम्मा मन काना मिनल फ़ुक़हा साइनन लिनफ़्सिह, फ़ुक़हा में जो अपने नफ्स पर कंट्रोल रखता, हाफ़िज़न लिदीनिह, अपने दीन का मुहाफ़िज़ हो, मुखालिफ़न लिहवा, अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ करता हो, मुतीअन लिअम्र मौला, और अपने मौला गुज़ार हो। अगर कोई
العوام ان یقلدوہ، عوام کو چاہیے کہ پھر ایسے کی تقلید کر لے، ہے نا؟ ایرے غیرے کی بات ماننے کو نہیں کہا گیا ہے، جس کے اندر یہ صفات ہوں۔ منافق تیری رس ڈھونڈ رہے ہیں اور تو پردہ وحدت کی حدوں سے آگے یہ مولوی اب تک تیری حد ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب یہاں تک آپ آ گئے نا، میرا مزاج جھگڑالو نہیں ہے، سمجھ گئے؟ میرا مزاج دیکھیے ایک چیز ہے جس کو ہم پسند نہیں کرتے، کہ جتنے اس کے خلاف بولیے گا نا اتنے وہ مضبوط ہوگا۔ بات سمجھیے، تھوڑا سا عقل کے سے کام ہم لیں کہ بہت زیادہ جذبات میں آ کر کے، لیکن چونکہ میرا مزاج یہ نہیں ہے، پھر بھی میں ایک بات کہتا ہوں، سنجیدگی سے ہمارے بھائی سوچیں، اس لیے کہ آپ تقلید کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، جس کو کیا کہے جاتے ہیں؟ اخباری۔ تو میری تو سمجھے بھی نہیں آتا کہ پبلک کیسے اخباری ہو سکتی ہے۔ پھر سمجھ بھی نہیں آتا بھائی۔ اچھا یہ جو اپنے کو اخباری کہتے ہیں، خالی ان سے اتنا پوچھو اگر نماز میں شک ہو جائے کہ تیسری رکعت ہے کہ چوتھی، بتاؤ اس بارے میں حدیث کہاں ہے؟ اخباری کا مطلب یہ ہے نا حدیث میں، تو وہ کہیں گے اچھا ہم اپنے مولانا سے پوچھیں گے، یہی تو ہوگا نا جو اخباری ہوں گے۔ تو آج کوئی اتنا بڑا تو ہے نہیں، تو ان کو بھی پوچھنا ہی پڑے گا۔ میں پتہ نہیں میں اپنی بات کہہ پا رہا ہوں نہیں کہہ پا رہا ہوں۔ آپ اصولی ہیں، تقلید کرتے ہیں، آپ اپنے مرجع سے پوچھیں گے، وہ بھی تو کسی سے پوچھبے کریں گے نا۔ اب اپنی اپنی قسمت ہے، کوئی جاہل سے پوچھتا دیکھ لو دونوں جہاں میں حوصلہ عباس کا ہے نہیں کوئی مثالی، با خدا عباس کا تو اس طرح تقلید سمجھو کربلا سے دوستو جس طرح شبیر سے تھا رابطہ عباس تو میں دیکھیے کیا کہنا بس ایک گھنٹے کے اوپر ہو گیا، مصائب کل بس نا فاتحہ پڑھا دیں۔ نہیں ارے وہ ہوٹل بھیجائی جانا تھا، رات 2 بجے تک نہیں سویا، خدا کی قسم ممبرس کرو نہیں سویا۔ اس سے میں نے کہا تھا 11 بجے آؤ گے تم، 10 بجے تک سوؤں گا میں۔ صبح آنکھ کھل گئی، نہیں نیند لگی، نیند آ رہی ہے، تو ہم سوچ رہے ہیں جلدی جا کے سو جائیں، مصائب ہلکا ہو جائے گا۔ 5 منٹ صلوات پڑھیے، 2 جملے مصائب پڑھ دوں اور ختم ہو دو۔ اس لیے کہ جو اس میدان کا آدمی نہیں ہوتا نا وہ ہڑبڑا جاتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، اس لیے کبھی سب کیا نہیں ہے تو ڈر تو جیبے کرے گا آدمی سمجھے آپ۔ تو جو ہے وہ بس کل بات کہاں تک پہنچی تھی؟
शहजादी घर से निकली, सलाम अल्लाह अलैहा, खल्लू इब्न अम्मी, अली को छोड़ दो वरना बाबा का कुर्ता सर पे रख लूँगी, है ना। उधर मौला की गर्दन पर तलवार है, बैत करो वरना मार देंगे। अल्लाह को अकबर। जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? अब ये बात कल होती है, वो परसों होगी कि फदक का छिन्ना, दरबार में जाना, है ना, मोहसिन की शहादत, समझ गए आप? ये देखिए ज़हनी टार्चर जो है जिस्म की तकलीफ से ज़्यादा होता है। फातिमा ज़हरा जो सिद्दीक़ा हैं उनसे कहा जाए कि आप गवाह लाइए, ये मामूली चीज़ है तकलीफ के लिए। पता नहीं मैं जो कह रहा हूँ आप पकड़ पा रहे हैं नहीं पकड़ पा रहे, कि जिसको जो है वो इमाम सिद्दीक़ा कहें, उससे कहा जाए आप अपने दावे के लिए गवाह लाइए। क्या मतलब हुआ इसका? नहीं हम आपकी बात नहीं मानते ना, तभी तो गवाह चाहिए। कितनी बड़ी तकलीफ। ये सारा ये ज़हनी टार्चर, रसूलुल्लाह की जुदाई मामूली सदमा नहीं था। बीबी को पैगंबर की जुदाई का सदमा मामूली नहीं था। चलिए अच्छा यही पढ़ देते हैं। सहाबा जब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे रसूलुल्लाह की जुदाई को, तो ये तो बेटी हैं, सुनाओ सहाबा को कितनी तकलीफ थी। याद आया तो उसको पूरा कल पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। जब रसूलुल्लाह की वफात हो गई, इतना असर हुआ जनाब सलमान फारसी पर कि 10 दिन तक रिवायत की थी बिहार में है सलमान घर से बाहर नहीं निकला। समझ रहे हैं? एक दो दिन सलमान घर से बाहर नहीं निकले। बिलाल तो मदीना ही छोड़ के चले गए। एक दिन रसूलुल्लाह को बिलाल ने ख्वाब में देख लिया। कहने लगे क्या भैया बिलाल, सबने छोड़ दिया, तुम भी छोड़ के चले गए मेरे बच्चों को। बिलाल ने कहा नहीं या रसूलुल्लाह ऐसी बात नहीं है। तब आपके बाद मदीने में दिल नहीं लग रहा था या रसूलुल्लाह। कहा ठीक है चले जाओ, मदीने चले जाओ, हमारे बच्चों की खबर तो ले लो। मेरे बच्चों की खबर तो ले लो। बिलाल आए, मदीने वालों को पता चला मुअज्जिन रसूल आ रहे हैं, निकल पड़ी पब्लिक बिलाल के इस्तकबाल को। रास्ते में मौला मिल गए, वही शिकवा जो ख्वाब में नबी ने कहा था, वही मौला। क्या भैया बिलाल सब बदल गए, तुम भी? कहने लगे नहीं मौला बात। कहा अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, घर चले जाना, फातिमा तुमको बहुत याद कर। घर चले जाना, फातिमा तुमको याद कर रही थी। आए दक्कुल बाब, कौन? मैं बिलाल मुअज्जिन रसूल। वही बात जो ख्वाब में नबी ने कहा में अली ने। क्या भैया बिलाल? नहीं बीबी ऐसा नहीं है। कहे बिलाल जी एक काम कर दो जी, बहुत दिन हुआ तुम्हारी अजान नहीं सुना, बहुत दिन हुआ तुम्हारी, बोलिए, अजान नहीं सुनी। बिलाल कहते ये बिलाल बताएंगे फातिमा क्या है। बिलाल ने कहा बीबी मैंने तय कर लिया था कि अब रसूलुल्लाह के बाद किसी के कहने पर अजान नहीं दूंगा, लेकिन ए बीबी आपकी बात नहीं कट सकती, आपकी बात नहीं कट सकती है। बिलाल गुलदस्ते अजान पर आए। बीबी शायद दरवाजे के पास आके बैठ गई, दरवाजे के पीछे। अल्लाह अकबर।
بی بی کی نظروں میں سارا منظر گھومنے لگا. جب نماز کا وقت ہوتا تھا میرے بابا ایسے تیار ہوتے, ایسے تیار, اشہد ان لا الہ الا اللہ, سارا منظر گھومنے لگا. کہتے جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, کوئی دوڑا دوڑا آیا, بلال وہ تو جب ہوش سمجھ میں آیا کہ بے ہوش ہوئی تھی. جب بلال کا یہ حال ہے, جب سلمان کا یہ حال ہے, تو فاطمہ کا اپنے باپ کی جدائی میں کیا حال ہوگا. بعض روایتوں میں ہے اپنے بیٹوں کو نہیں دیکھ پاتی تھی. جب امام حسن حسین پہ نظر پڑتی تھی نا تو تڑپ کے پوچھتی تھی کہاں گئے وہ نانا جو کاندھے پہ لے کے چلتے تھے. مولا کہتے ہیں ایک دن مجھ سے زہرا نے کہا علی مجھے بابا کا کرتا دکھلا دو جس میں تم نے میرے باپ کو غسل دیا. مولا نے کہا میں نے نبی کا کرتا سامنے رکھا, بی بی نے دیکھا غش آ گیا. میں نے پھر وہ کرتا ایسا چھپایا کہ فاطمہ کی نگاہ اس پر نہ پڑ لے پائے. اتنا ہی روتی تھی, اتنا ہی روتی تھی کہ آخرکار مدینے والوں نے کہلایا ان سے کہہ دیجئے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. بی بی نے کہا علی ان سے کہہ دو بہت دن تمہارے درمیان نہیں رہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.